الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورہ ابراہیم سے الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تَعَذَّنَ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے. ابراہیم اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا مفہوم اور معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان الفاظ کے معنی ثابت نہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ان کے معنی بتائے نہیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب اسم ہے، یہ ایک کتاب ہے. کتاب یہ ایک کتاب ہے. اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف. انزلنا ہو، انزلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور صیغہ جمع متکلم کا ہے. انزلہ کی گردان کریں گے ماضی کی. فعلا کے وزن پہ ہی انزل انزلا انزلو. ہاں جی. انزلت انزلتا انزلتا انزلنا انزلت انزلتا انزلتا تما انزلتم انزلتی انزلتی انزلتما انزلتن تنا
انزلت تو انزلنا انزلنا ہم نے نازل کیا. وہ کس کی طرف ہے ضمیر؟ کتاب کی طرف. وہ کی ضمیر جو ہے کتاب کی طرف ہے. انزلنا ہو ہم نے نازل کیا اس کتاب کو الیکا تیری طرف. قاسم راد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لے تخرجا لے تاکہ تخرجا کون سا فعل ہے؟ تخرجا مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر کا. تخرجا کیا معنی ہوگا؟ تو نکالے. تخرجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. تخرجا تو نکالے الناسا سارے لوگوں کو. ناس کا معنی لوگ، ساری دنیا کے لوگوں کو. من الظلمات کہاں سے نکالے؟ اندھیروں سے. واحد کیا ہے اس کا؟ ظلمت اور جمع ظلمات. اندھیروں سے نکالے. کس طرف نکالے؟ الی النور روشنی کی طرف. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ با کا معنی ساتھ، اذن کا معنی حکم یا اجازت یا توفیق. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کی توفیق سے. ہم کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ ناس کے لیے. ہم کی ضمیر ناس کے لیے. لوگوں کے رب کی توفیق سے تو نکالے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف. آگے اس نور کی وضاحت بھی کر دی. الی صراط العزیز الحمید. الی کا معنی طرف، صراط کا معنی راستہ. طرف اس راستے کی جو راستہ کس کا ہے؟ عزیز الحمید، اس ذات کا راستہ جو غالب بھی ہے، حکمت والی بھی ہے، حمید بھی ہے، یعنی تعریف کی گئی ذات. اس آیت میں پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اور اس آیت میں بڑی ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انزلنا ہم نے نازل کیا اس کتاب کو. یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان نے یا کسی فرشتے نے لکھ کے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ یہ ہماری طرف سے ہے. یہ ہمارے احکام ہیں، ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے. دین جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس سے اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. آگے پھر فرمایا کہ الیک تیری طرف ہم نے نازل کی ہے. تیری طرف فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح فرما دیا گیا کہ یہ کتاب جو ہے اس کی وضاحت کا حق کس کو ہے؟ اس کتاب کی وضاحت اور تشریح کا حق جو ہے کس کو دیا ہم نے؟ امام بخاری کی طرف نازل کی ہے، یہ امام مسلم کی طرف نازل کی ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف نازل کی ہے، یا امام شافعی کی طرف نازل کی ہے، یا امام ابو حنیفہ کی طرف نازل کی ہے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، لہذا اس کی تشریح کا، اس کی تفسیر کا، اس کی وضاحت کا حق تجھے ہی ہے. بات وہی شریعت کی ہوگی جو اللہ کا رسول کہے گا، اس لیے کہ ہم اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج رہے اور کسی کی طرف نہیں بھیج رہے. رسالت ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، لہذا دین کو سکھانے کا، اس کتاب کو پہنچانے کا، اس کتاب کی وضاحت اور تفسیر کرنے کا، اس کا مطلب اور معنی بتانے کا حق جو ہے وہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں دیا. ہاں البتہ کوئی بھی اس امت کا عالم
یا اس امت کا فقیہ یا اس امت کا کوئی بھی سمجھدار آدمی، دیندار آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے لہذا یوں کرو، تو وہ قابل قبول ہوگی. لیکن اگر کوئی وضاحت اپنی طرف سے کرتا ہے، تعبیر اپنی طرف سے کرتا ہے کہ جناب اس کام کا اتنا ثواب ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے مراقبہ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر اتنی دفعہ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، پڑھی جائے تو فلاں مصیبت دور ہو جاتی ہے. فرمایا کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کو ہم نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ تعبیر کرے. اس آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے یہ وضاحت اللہ کا رسول کرے گا. کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے. آیت الکرسی کو یوں پڑھا جائے، اتنی دفعہ پڑھا جائے، اتنا کیا جائے تو اس کو یوں اس کے کام ہو جائیں گے. فرمایا کہ یہ حق ہم نے کسی کو نہیں دیا. انزلنا الیک، سورہ دخان کی فضیلت کیا ہے، سورہ زلزال کی فضیلت کیا ہے، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی فضیلت کیا ہے، سورہ حشر کے آخری رکوع کی فضیلت کیا ہے، ان کا ثواب کتنا ہے، کس آیت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کس آیت سے کیا مراد ہے. انزلنا الیک، یہ ہم نے کتاب تیری طرف نازل کی ہے اور تجھے ہم نے یہ حق دیا ہے کہ تو یہ وضاحت کرے کہ سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے، الحمدللہ کا ثواب کتنا ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، درود شریف کا ثواب کتنا ہے، کس کس موقع پہ یہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا. یہ ساری وضاحت اور یہ ساری باتیں بتانے کا حق جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ہے. اس کے علاوہ جو بھی کہتا ہے جی میرے تجربے ہیں، میرا مشاہدہ ہے، میرے مراقبے ہیں، میرے مکاشفے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے. اللہ کے رسول کو علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ کوئی کسی چیز کے جزا یا سزا کے بارے میں فیصلہ کرے یا لوگوں کو بتائے. انزلنا الیک، یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے، الناس ساری دنیا کے لوگوں کو. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا کے لیے ثابت ہوگی. ناس کے لفظ سے پہلے انبیاء جو آئے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کا لفظ استعمال فرمایا، لقوم ہی، ہم نے فلاں رسول کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، اس نے اپنی قوم سے یہ بات جا کے کہی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتخرج الناس، تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو تو نکالے. اس میں پوری دنیا جو ہے قیامت تک کے لیے آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے قیامت تک کے لیے ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اہل کتاب کا نام لے کے یہ بات ارشاد فرمائی ایک حدیث میں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص جس کے پاس میری دعوت پہنچ گئی، میرا نام اس کے پاس پہنچ گیا، پھر وہ ایمان نہیں لایا تو جہنم میں جائے گا. لہذا جس آدمی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچتی ہے، یہ قرآن پہنچتا ہے، اس کا پیغام پہنچتا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. ظلمات سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک کے اندھیرے. ظلمت ہے ہی کفر اور شرک کا نام. کفر اور شرک جو ہے یہی بنیاد ہے ظلمات کی، اور ظلمات جمع ہے. جمع اس لیے فرمایا کہ ظلمات کے راستے بہت ہیں. کفر اور شرک سے بے شمار ندی اور نالے نکلتے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی بدعت کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے. ظلمات بہت سے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نور کا لفظ واحد کا استعمال فرمایا کہ حق جو ہے وہ ایک ہی ہے جو اللہ کا رسول لے کے آیا.
حق میں 2 راستے نہیں ہیں، 4 راستے نہیں ہیں، 10 راستے نہیں ہیں، حق صرف ایک ہی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، 2.5% زکوٰۃ دو، رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھو، جس کو استطاعت ہے وہ حج کرے۔ یہ ایک ہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری یا تیسری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس زکوٰۃ کی فیصد بدلنی چاہیے، وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ اس بارے میں کوئی اتحاد کی گنجائش نہیں کہ ٹیکس جو ہے اس کو زکوٰۃ بنا کے استعمال کیا جائے، یا جو حکومت ٹیکس دیتی ہے اس کو زکوٰۃ بنا دیا جائے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول نے اور اللہ نے طے کر دی ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ عبادات میں سے ہے، اور یہ اس طریقے سے اتنی مرتبہ فلاں اوقات میں یہ تم نے ادا کرنی ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری یا تیسری اس کی تعویل یا توجیہ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے ایک ہی راستہ ہے توحید کا، اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے آئے۔ یہ ہے مقصد اس کتاب کو نازل کرنے کا۔ آگے فرمایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، نکالنے کا سبب کون ہے؟ سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہدایت کا سبب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن نفس سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سبب تو بتایا اللہ نے، انزلناہ الیک، ہم نے یہ قرآن تیرے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، تو ذریعہ ہے، تو سبب ہے لوگوں کی ہدایت کا، لیکن ہدایت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا ہدایت اسے ملے گی۔ جو کچھ بھی آپ کریں گے، دعوت دیں گے، اس کے لیے محنت اور جدوجہد کریں گے، وہ ساری کی ساری اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تم یہ ہدایت کا کام کر بھی نہیں سکتے اور کسی کو ہدایت دے بھی نہیں سکتے۔ ہدایت دینے کا اختیار اللہ کے اپنے ہاتھ میں۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کرنا ہے، اپنے رب کی توفیق سے، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول جن پہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب نازل کی ہے، جن کو میں نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ نہ تو کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی نے مجھے ہدایت دی ہے، نہ ہی کسی کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں کسی کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ کوئی کسی کو نہ ہدایت دے سکتا ہے نہ سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ سارے کا سارا کام جو ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہے۔ جس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہدایت ملتی ہے۔ اس کا ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر کے جو نیک، صالح، سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سبب ان کو بنا دیتا ہے، لیکن ہدایت دیتا اللہ خود ہے۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہدایت دوں گا میں ہی، تمہیں میں نے ذریعہ یا سبب بنایا ہے۔ آگے فرمایا کہ اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، طرف اس راستے کی جو راستہ ہے اس ذات کا جو غالب بھی ہے اور تعریف کے قابل بھی ہے، تعریف کے لائق بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جس ہستی نے یہ راستہ دیا ہمیں، یہ دین اور یہ شریعت دی، وہ ذات ہر کام پہ غالب ہے اور بڑی ہی تعریف کے لائق ہے، بڑی مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ احکام دیتی ہے۔ اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر۔ اس راستے کو نازل کرنے والی
یہ شریعت بنانے والی ذات جو ہے بڑی مہربان ہے، تعریف کے لائق ہے. اس راستے پہ چلو گے تو خسارے میں نہیں رہو گے، دنیا میں بھی فائدہ اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی تمہارا بھلا ہوگا. آگے فرمایا اللہ الذی، وہ اللہ، الذی ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اس کے ملکیت ہے، ما اس چیز کی، فی السماوات جو آسمانوں میں بھی ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے. یعنی اپنے اختیارات، ملکیت کی اعتبار سے تو اللہ کا یہ حق ہے جو چاہے حکم دے لوگوں کو. ملکیت کے اعتبار سے، اپنے اختیارات کے اعتبار سے، حاکم ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ حکم دے دیتا کہ روزانہ 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہو. اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں. اللہ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا مالک ہے، جو چاہے حکم دے دے. اللہ اگر چاہتا تو یہ حکم دے دیتا کہ روزانہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تم نے دھوپ میں کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے. اللہ یہ سب مسلمانوں کو حکم دے دیتا کہ پہلا بچہ جو تمہارے ہاں پیدا ہوتا ہے ابراہیم کی طرف تم اس کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ اپنے پہلے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اپنے غلاموں کو، اپنی مخلوق کو اس بات کا حکم دے دیتا کہ پہلا بیٹا تم نے ذبح کرنا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ ذات بڑی ہی تعریف کے لائق ہے، وہ ذات بڑی مہربان ہے، وہ ذات بڑی رحیم اور کریم ہے کہ اس نے اتنا بوجھ تم پہ ڈالا ہے جتنا تم برداشت کر سکتے. حالانکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسے حق پہنچتا ہے ہر بات کا. لیکن فرمایا کہ اس نے حکم وہی دیا ہے جس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آگے فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ، ویل کا معنی ہلاکت بھی ہے، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس کا نام ہلاکت اور بربادی بھی ہے. دونوں ہی معنی ہیں. للکافرین، جو لوگ اس قرآن کو نہ مانے، اس قرآن کا انکار کر دیں کہ جی ہم تو نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ امریکہ میں جو پوپ تھا، جمی کیا نام تھا اس کا، اس نے ٹی وی پہ یہ بات کہی تھی کہ میں اس کتاب کو اور اس رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتا. دیکھیے کیسی دنیا میں ہی اللہ نے کیسا اس کو ذلیل اور رسوا کیا، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی شدید ہے جس کا انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. للکافرین، وویل للکافرین، جو اس قرآن کو نہ مانے، اس قرآن کا انکار کر دیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، من عذاب شدید، اور شدید عذاب ہے قیامت کا، آخرت کا، جہنم کا. اللہ تعالیٰ اپنا دے جہنم کے عذاب سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں، انسان کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان تصور کرتا ہے یا انسان کہتا ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ سے پناہ مانگتا رہے ہر وقت، تو تب بھی تھوڑی ہے. جو جہنم کی تفصیلات اور واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر وہ انسان پڑھے تو انسان کہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ہی کہ پڑھ اللہ سے پناہ مانگتا رہے اس عذاب سے، تو وہ بھی تھوڑا ہے. فرمایا کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے جہنمی کو اتنا بڑا جسم دے دیا جائے گا، اس کو اتنا بڑا بنا دیا جائے گا اس دنیا کے جسم کے مقابلے میں، کہ اس کا ایک دانت یا ایک داڑھ جو ہے وہ اس پہاڑ کے برابر ہو. اس سے آپ سارے باقی جسم کا اندازہ لگا لیجیے. فرمایا کہ جہنمی اتنے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں،
اتنے آنسو بہائیں گے. اور فرمایا کہ ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے اتنی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو آئے تو اللہ معاف کرے، لوگوں نے دین کو مذاق اور تمسخر بنا لیا ہے. خود مسلمانوں نے بھی اس کو سمجھا نہیں کہ اللہ نے ہماری طرف کیا کچھ نازل کیا ہے، اور خدا خواستہ اس سے انحراف کرنے کا، اس پہ عمل نہ کرنے کا یا اس کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا نکلے گا. آگے اللہ نے فرمایا، بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ میں واضح فرمائی ہیں. ان کافروں کی اللہ نے وضاحت فرمائی جو اس کو ماننے والے، اس قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں. ان کی اللہ نے 3 صفات اس اگلی آیت میں واضح فرمائی ہے کہ وہ ان کافروں کی کرتوتیں کیا ہیں، ان کافروں کے کام کیا ہیں. الذین، وہ کافر لوگ، یستحبون، کون سا فعل ہے یستحبون؟ مضارع ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب کا. یستحبون، وہ محبت کرتے ہیں. الذین، وہ کافر لوگ، یستحبون، جو محبت کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، الآخرت، آخرت کے مقابلے میں. پہلی بات یا پہلی نشانی، پہلی علامت کافروں کی جو اس قرآن کو ماننے سے انکار کرنے والے ہیں، پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل آخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت جو ہے بہت ہی بہتر ہے، باقی رہنے والی. محبت سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ انسان یہ کہتا رہی مجھے دنیا سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے. مراد یہ ہے کہ عملاً انسان دنیا سے محبت کر کے دکھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے سود نہ کھاؤ. جو لوگ سود کھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ بھی شریعت ہے، وہ بھی دین ہے. نبی کا خواب جو ہے وہ شریعت اور دین کا حکم رکھتا ہے. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خون کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں، اور فرشتے جو ہیں ان کے منہ میں پتھر مار رہے ہیں جن کو وہ آگے نگل رہے ہیں. پتھر ان کے پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے، پھر فرشتہ منہ میں پتھر مارتا ہے، پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ پتھر منہ میں مارتا ہے، پھر وہ نکل جاتا ہے، اور خون کا سمندر ہے جس میں مسلسل غوطے کھا رہے ہیں. وہ ساری طویل خواب کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتائی گئی، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سود کھاؤ گے تو اس کا یہ انجام ہوگا، یہ حشر ہوگا. اس کے مقابلے میں دنیا میں شیطان نے کہا کہ سود کھاؤ گے، پرافٹ ہے، آرام سے گھر بیٹھو، بینک میں پیسہ جمع کرا دو 10 لاکھ 20 لاکھ، اور تمہارا 10-20 ہزار کا خرچ جو ہے گھر بیٹھے چلتا رہے گا. پیسہ تجارت میں لگا کے محنت مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خسارے اور نقصان کا خدشہ یا خوف مسلط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تمہاری اولاد کا کیا بنے گا؟ اولاد غریب رہے گی. پیسہ جمع کرا دو بینک میں، گھر بیٹھے 10-20 ہزار ملتا رہے گا، خرچ چلتا رہے گا. یہ ساری دنیا کر رہی ہے، ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری دنیا ہی کر رہی ہے نا، کیا حرج ہے اس میں؟ یہ سوچ جو ہے یہی دنیا سے محبت کرنے کی. یہ کوئی لیبل نہیں ہے، یا کسی نے لکھ کے نہیں رکھا، یا کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ فلاں جو ہے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، فلاں آخرت سے محبت کرتا ہے.
یہ تو انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے بتا دیا کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں. میں نے بتا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ اشر ہوگا. فرمایا کہ راشی والمتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب جو رشوت لیتا ہے وہ عملاً ثابت کرتا ہے کہ میں دنیا سے محبت کر رہا ہوں، مجھے جہنم منظور ہے. اگر جہنمی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے جہنم منظور ہے، لیکن دنیا میں جو مجھے ملتا ہے 10,000 یا لاکھ یا جج کی کرسی میں بیٹھا ہے، جسٹس صاحب ہے، کون انگلی اٹھائے گا، کون پکڑے گا، کون گرفت کرے گا؟ ڈاکٹر ہے، رپورٹ لکھ کے دینی ہے، ٹھیک ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ دے دیا، لکھ دیا جی یہ تڑی موت مرا ہے، کسی نے نہیں مارا اسے. 1,00,000 2 لاکھ جو ہے اس کو پسند کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت اس کے مقابلے میں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. آخرت کی سزا ہمیں منظور ہے. دنیا میں 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو اپنے اقتدار کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، اپنی وزارت کی وجہ سے، گورنری کی وجہ سے ملتا ہے وہ تو حاصل ہو، دنیا تو بنائے اپنی. جج کی کرسی میں بیٹھے جو مرضی لکھ دیا کہ ہاں جی گواہوں نے بتا دیا کہ اس نے قتل نہیں کیا لہذا بری ہو گیا، 10 لاکھ روپیہ لے لیا. یہی ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے. اب جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس نے گویا یہ عملاً ثابت کر دیا کہ مجھے وہ منظور ہے، یہ منظور نہیں. فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا وہی مال اور دولت جو ہے قیامت کے دن تختیاں بنا کے اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیشانیوں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا جہنم کی آگ سے. اس کو اور ایک زہریلا سانپ جو اس کی منہ کی باچھوں کو پکڑ لے گا کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. جہنم میں اس کی گردن میں وہ سانپ ڈال دیا جائے گا. اب جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً یہی کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کا مال پسند ہے اور آخرت کی سزا مجھے منظور ہے، وہ میں برداشت کر لوں. یہی ہے یستحبون الحیات الدنیا. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جہنم کو جانتا ہے، جہنم کے بارے میں جسے پتا ہے کہ اس میں کیا تکلیفیں ہیں، کیا سزا ہے، کتنا عذاب ہے، فرمایا وہ تو چین کی نہیں سو نہیں سکتا، وہ تو بے چین رہے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو بدل رہے ہیں، آرام کی نیند نہیں سوئے. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے مصلے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ بڑا لمبا سفر ہے، منزل بڑی دور ہے اور راستہ مشکل ہے، اور جس آدمی کو اپنی منزل کا علم ہے، راستہ دور ہے، کٹھن ہے، مشکل ہے، وہ چین کی نیند کیسے سو سکتا؟ جو آدمی جہنم کی سزاؤں سے واقف ہے اسے تو دنیا میں چین نہیں آ سکتا. کجا یہ کہ انسان یعنی ان چیزوں کو قبول کر لے جن کے بارے میں اللہ نے سزائیں بتائی ہیں. انسان کو تو ہر وقت مضطرب رہنا چاہیے، بے چین رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم کی سزاؤں سے بچانا. فرمایا کہ ان کافروں کی پہلی نشانی یہ ہے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. اس بارے میں مفتی محمد شفیع صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ویسے تو کافر کی علامتیں ہیں جو قرآن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو قرآن پہ عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن عملاً اس سے انحراف کرتے ہیں، عملاً اس سے انحراف کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت سے بری ذمہ نہیں ہے، وہ بھی اس آیت کے حکم سے بری نہیں ہے. ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. آگے دوسری نشانی ان کی یہ بتائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. وَيَصُدُّونَ کون سا فعل ہے؟ یسدون مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. صد کا معنی ہوتا ہے روک دینا کسی کو،
یسدون اور وہ روکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. وہ کافر جو قرآن جی سے انکار کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ایک روکنا تو یہ ہے جس طرح پورے عالم اسلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اور کافر جو ہیں مسلمانوں کے لیے کتنے مصائب اور آزمائشیں کھڑی کر رہے ہیں جو اسلام لاتے ہیں. کافروں کو یہ گوارا نہیں کہ یورپ میں کوئی چھوٹی سی بھی ریاست مسلمانوں کی بن جائے اور اگر کوئی اسلام کا نام لے اسلام کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو نیست و نابود کر دو. ایک تو سیدھا سیدھا یہ مفہوم ہے یصدون عن سبیل اللہ کا. دوسرا یہ ہے کہ خود کوئی بھی حکومت خواہ وہ نام کی مسلمان ہو یا نام کی کافر ہو اسلامی احکام پہ چلنا ان کے لیے مشکل بنا دے. جو داڑھی رکھے گا اس کو پکڑ کے جیل میں دے دیں گے کہ وہ انتہا پسند ہے دہشت گرد ہے. جو عورت سر پہ دوپٹہ لے گی یا اسکارف لے گی یا پردہ کرے گی اسے پکڑ کے جیل میں دے دو کہ یہ انتہا پسند ہے دہشت گرد ہے. زبردستی پردے اتروا دینے زبردستی اسکولوں میں دین کی تعلیم پہ پابندی لگا دینی دینی مدارس کو بند کر دینا داڑھی پہ پابندی لگا دینی یہ ساری جو باتیں ہیں یصدون عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا ہے. لاٹری کو اتنا عام کر دینا کہ لوگوں کے لیے کہیں پیدا ہو جائے اس سے. علماء کلپتے ہیں کھپتے رہے جی یہ سود ہے حرام ہے لوگوں کو نہ کھلاؤ یہ بند کرو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حرام کاموں کو بند کرے. حکومت نہیں کر رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ پہ چلنا مشکل بنا رہے ہیں شیطان کے راستے پہ چلنا آسان بنا رہے ہیں. یہ بھی یصدون عن سبیل اللہ. یہ مختلف طریقے ہیں یا مختلف اس کی وضاحتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ کفر کی شرک کی بدعت کی تبلیغ کی جائے دعوت کی جائے شیطان کے راستے کو پھیلایا جائے. دینی مدرسہ کرنے کی بجائے مدرسہ قائم کرنے کی بجائے سینما بنا دو. فحاشی پھیلانے کے لیے بے حیائی پھیلانے کے لیے لوگوں کو شیطان کے راستے پہ چلانے کے لیے سینما بنا دو. یہ بھی یصدون عن سبیل اللہ ہے. حرام کے مختلف طریقے جو ہیں لوگوں میں رائج کر دو. سود کو پرکشش بنا دو سود کھانا آسان بنا دو اور حلال کھانا جو ہے اس کو مشکل بنا دو. بدعت کی دعوت کے لیے مراکز قائم کر دو. مزاروں کی تعمیر کرو جہاں لوگ آ کے شرک کریں چڑھاوے چڑھائیں نظریں اور نیازیں دیں ان پہ سونے کے مینار بنا دو. ان کی وسعت کرو ان کی تشہیر کرو ان کے لیے باعث کشش اور پرکشش بنا دو انہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یصدون عن سبیل اللہ میں. کافر اپنے انداز میں یصدون کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں سے جو بدعتی اور مشرک ہیں وہ اپنے انداز میں یصدون عن سبیل اللہ کر رہے ہیں. بات دونوں کی ایک ہے کسی نہ کسی درجے میں دونوں اس حکم میں آتے ہیں. خواہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کی وسعت کی جائے یا اس پہ تعمیر کی جائے یا سید علی حجویری کے مزار کی وسعت کی جائے اور اس پہ تعمیر کی جائے اور اس پہ رونق لگائی جائے اس پہ میلے ٹھیلے کیے جائے اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈالا جائے. یہ ساری باتیں یصدون عن سبیل اللہ. تیسری نشانی اور علامت یہ بتائی یبغونہا عوجا. یبغون کون سا فعل ہے یبغون مضارع ہے جو مذکر کا صیغہ ہے. یبغون کا معنی تلاش کرنا چاہنا. تبغا کا معنی بڑا کثرت سے استعمال کرتے ہیں سعودی وغیرہ عربی کا لفظ ہے. یبغون اور وہ تلاش کرتے ہیں چاہتے ہیں. ہاں کی ضمیر کس کے لیے جی صراط کے لیے. وہ چاہتے ہیں ایواجن اس راستے کو ٹیڑھا بنا دینا
اس راستے کو سیدھا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، شریعت ہے، دین اسلام ہے، اس کو ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں۔ ٹیڑھا بنانے کی کیا صورت ہے؟ ٹیڑھا بنانے کی صورت یہ ہے کہ قرآن کے احکام جو ہیں انہیں اپنی خواہش یا اپنی مرضی کے مطابق بنا دیا جائے اتحاد کے نام پہ۔ اللہ کے رسول نے تو واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب عورت تم پہ حاکم بن جائے تو زمین کا پشت جو ہے اس سے زمین کا پیٹ تمہارے لیے اچھا ہے، فرمایا کہ زمین کے اندر دفن ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بجائے اس کے کہ عورت تم پہ حاکم بن جائے۔ اب دین کو ٹیڑھا بنانا یہ ہے کہ عورت کی حکومت کے بارے میں دلائل مہیا کیے جائیں اسی قرآن اور حدیث سے، کہ نہیں جی ملکہ سبا کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے کہ ملکہ سبا تھی، اس کو کب کہا سلمان نے کہ حکومت چھوڑو گے؟ رضیہ سلطانہ نے بھی حکومت کی، فلاں نے حکومت کی، فلاں نے حکومت کی، تاریخ سے اس کی مثالیں دی جائے، قرآن اور حدیث کو ٹیڑھا بنایا جائے، اپنی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھیں، گھر سے باہر نکلنا، کھیلوں میں شامل ہونا، اسمبلیوں میں بیٹھنا، سیاست بازی کرنا اور ملازمتیں کرنی، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں اور گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں، اولاد کی نیک تربیت کریں، اولاد کو دین سکھائیں، گھر کی دیکھ بھال کریں اور گھر کے کام کاج کریں وہ۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث سے ہی یہ مثالیں اور یہ دلائل مہیا کرنے کہ عورتیں جو ہیں وہ تو ہماری آبادی اور معاشرے کا 50% حصہ ہیں، کیا ہم اس کو بالکل ناکارہ بنا کے گھروں میں بٹھا دیں؟ عورتیں معاشی ترقی میں، اقتصادی ترقی میں شریک ہونی چاہیے۔ عورت اور مرد جو ہے یہ مساوی ہیں، اور پچھلے دنوں تو ایک خبیث جج نے پاکستان میں یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ وراثت میں دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اس پہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یبغونہا عوجا میں ہیں، خواہ وہ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے، یا وزیر ہے جو لوٹے مسلح کا مذاق اڑاتا ہے، یا وہ وزیر اعظم ہے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا کا مذاق اڑائے، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی وہ بات کرے دین اسلام کے خلاف یا اس کو دین شریعت کے احکام کے خلاف اس کے لیے دلائل مہیا کرنے قرآن و حدیث سے، یہ یبغونہا عوجا ہے۔ وہ عقلی دلائل ہوں یا نقلی دلائل ہوں، جن کا مزاح یا جن کا مطالعہ قرآن حدیث کا ہوتا ہے وہ اسی قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کے اس سے دلائل مہیا کرتے ہیں۔ جو قرآن حدیث سے واقف نہیں ہوتے وہ عقلی دلائل مہیا کرتے ہیں۔ یہ زندگی میں ہم کیسی ترقی کر سکتے ہیں، اس زمانے میں کیسے رہ سکتے ہیں، عورتوں کو گھروں میں بٹھا کے، عورتیں پردے میں بیٹھیں گی تو ناکارہ ہو جائیں گی، ترقی ہماری رک جائے گی، شراب بند کریں گے تو اس کی آمدنی جو ہے وہ اتنا فیصد بجٹ جو ہے وہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ یہ عقلی دلائل ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یبغونہا عوجا ہے، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہے فقیہان حرم بے توفیق، یعنی فقیہان حرم جو ہے اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، قرآن کے احکام کو بدل دیتے ہیں، اتنی توفیق نہیں کہ خود قرآن کے تابع ہو کے اس پہ عمل کیا ہے، خود شریعت کے تابع رہ کے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں کہ جناب اتحاد ہے۔ کسی نے یہ اتحاد کیا کہ 5 نمازوں کی ضرورت نہیں، 3 نمازیں کافی ہیں، زکوٰۃ کی پرسنٹیج کے بارے میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یبغونہا عوجا میں ہے کہ شریعت کے احکام کو
ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے راستے کو بدلنا چاہتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ جس آدمی میں یہ تین علامتیں پائی جائیں یا تینوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، دنیا سے محبت کرنا آخرت کے مقابلے میں، مومن کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی اسے یہ پتہ چلے کہ آخرت میں اس گناہ کی یہ سزا ہے، وہ فوراً اس گناہ کو ترک کرے۔ یہ ہے آخرت کو ترجیح دینا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ تیسری فرمایا کہ شریعت کے احکام کو توڑنا پڑنا۔ یہ تین علامتیں بیان فرمائیں کہ یہ تین علامتیں کافروں کی ہیں، اور یہ تین علامتیں شریعت سے، دین سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے بہت دور کرنے والی ہیں۔ آگے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے۔ یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ ما ارسلنا، ارسلنا کون سا فعل ہے؟ ارسلنا ماضی ہے اور صیغہ جواب مکلم کا۔ ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، بلسان قوم ہی اس کی اپنی قوم کی زبان میں۔ جو ہم نے کتاب نازل کی اس رسول پہ، جو تعلیم نازل کی اس رسول پہ، وہ تعلیم ہم نے خود اسی قوم کی زبان میں نازل کی۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کو ہر طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ اس نے تو یہ کہا ہے کہ میں خود ہی بنا لایا، خود عربی جانتا ہے، خود عربی جانتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے خود بنایا ہے یہ قرآن۔ اگر اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو کسی اور زبان میں آیا ہوتا، پتہ چلے کہ بھائی ہاں اللہ کی طرف سے ہے، یہ خود تو نہیں بنا کے لایا۔ لیکن اگر آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کی بجائے جاپانی یا چینی زبان میں قرآن لے کے آتے تو کیا پھر اعتراض نہ ہوتا؟ پھر تو بڑا اعتراض ہوتا کہ یہ عجیب آدمی ہے، یہ ہدایت تو تم ہمارے لیے لے کے آئے ہو جو ہم عربی ہیں، اور قرآن تم لے آئے ہو انگریزی زبان میں یا چینی جاپانی زبان میں۔ یہ تو بڑی مذہب کا خیز سی بات ہے۔ اس سے بڑا اعتراض ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر بات کے لیے انسان کو دلائل مہیا کر دیتا ہے۔ دلائل کا وزنی ہونا یا زیادہ یا کم وزنی ہونا، دلائل ہونے یا نہ ہونے، یہ معیار اور حق اور باطل کا معیار نہیں، بلکہ حق اور باطل کا معیار صرف یہ قرآن اور حدیث ہے۔ حق اور باطل جو ہے اس کا معیار صرف قرآن و حدیث ہے۔ دلائل پرکشش ہونے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، خود امام صاحب کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ تمہارے سامنے جو ستون ہے اس کو سونے کا ثابت کر دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ دلائل سے میں ستون کو سونے کا ثابت کر سکتا ہوں۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود شراب کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اسمہا اکبر من نفعہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع کے لیے بھی دلیل تو دے دی نا شیطان نے انسان کو کہ بھئی نفع ورنہ اللہ تعالیٰ ذکر ہی نہ فرماتے اس کے نفع کا۔ اسمہا اکبر، اس کے گناہ کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں بنسبت اس کے نفع کے دلائل کے، لیکن اس کو ہم نے چھوڑنا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دلائل کی وجہ سے نہیں چھوڑنا، نہ اس کو اختیار کرنا ہے۔ اس کو چھوڑنا اس لیے ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ عذاب یا سزا دے گا اسے، ورنہ شیطان تو دلائل ہر چیز کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ آپ پرویز کی کتابیں پڑھیں تو اس نے جو اپنے موقف کے حق میں دلائل دیے ہیں وہ اس طرح وزنی ہیں یا اتنے پرکشش ہیں، انسان جب پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔
اتنے پرکشش دلائل ہیں، لیکن سارے کے سارے کتاب و سنت کے خلاف ہیں، لہذا ہم ان کو رد کرتے ہیں۔ معیار جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا، یا کتاب بھیجی، تعلیم بھیجی، وحی بھیجی، وہ اس کی اپنی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، یبین تاکہ وہ بیان کرے، تاکہ وہ واضح کرے، لہم واسطے ان کے، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، فیضل اللہ، یضلو کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، من یشاء جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اسی قوم کی زبان میں اللہ کا تعلیمات کو نازل کرنا ہدایت کا ایک فیکٹر ہے۔ سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے جو چیزیں مطلوب ہیں ان میں سے ایک مطلوب چیز یہ ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے سمجھنی آسان ہو، اس کی اپنی زبان میں ہو۔ جس طرح ہم لوگ اردو کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں اور پوری طرح سمجھ لیتے ہیں، اس طرح ہم دوسری زبان کی باتیں پوری طرح اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے، خواہ کوئی کتنا ہی قادر کیوں نہ ہو دوسری زبانوں پہ، لیکن کچھ نہ کچھ جول ضرور رہ جاتا ہے۔ جو چیز اپنی زبان میں اب دوسری میں نہیں ہے، ایک فیکٹر تو ضرور ہے ہدایت کا کہ وہ چیز انسان کی اپنی زبان میں ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ پھر بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ زبان ایک ذریعہ ضرور ہے ہدایت کا کہ اپنی زبان میں چیز ہو تو انسان زیادہ آسانی سے سمجھ پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، اختیار میرا ہی ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اب یہ مثال دی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کافروں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی مثال رکھی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، بآیاتنا، اپنی آیتیں دے کے، آیتوں سے مراد کتاب کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور نشانیاں اور معجزات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں بھی دیں اور کئی معجزات بھی دیے۔ لوگوں نے خود دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، خود دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنے ایک صحابی کو پیالہ دیا کہ یہ پیالہ ہے آدھے کلو کا نہیں تو 1 کلو کا ہوگا، فرمایا کہ 15-20 آدمی بیٹھے ہیں، سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ سارے آدمیوں کو پلایا، 15-20 آدمیوں نے وہ 8 کلو یا 1 کلو پیالہ پیا دودھ کا، پھر بھی وہ بچ گیا، اتنی اللہ نے برکت ڈال دی اس میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک لگائے اسے اور خود ختم کیا اسے۔ ہجرت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بوڑھی عورت کے پاس ٹھہرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک بکری دیکھی جو خشک تھی، دودھ دینے والی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ام معبد سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ اس عورت نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دودھ دینے والی ہوتی تو میرا شوہر اس کو ساتھ ریوڑ کے لے جاتا چرانے کے لیے، وہ تو اس لیے گھر چھوڑ گیا ہے کہ یہ خشک بکری دودھ نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ اسے دودھ دو سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے اس پہ ہاتھ رکھا، دودھ دویا اس کا، اللہ تعالیٰ نے دودھ ڈال دیا اس میں، اور اتنا دودھ دویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور ساتھیوں نے بھی دودھ دیا، اور برتن، بہت بڑا برتن جو عورت لے کے آئی وہ بھی پورا دو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھر دیا وہ دودھ سے۔
یہ کتنی نشانیاں تھیں، کتنے معجزات تھے جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایک ہنڈیا کا سالن تھا. صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے گیا، یا رسول اللہ 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے آئیے اور آپ خود بھی تشریف لے آئے، گھر میں کھانا پکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگوں میں اعلان کر دو کہ آؤ سارے کھانا کھائیں. صحابی پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لے آئیں، 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے آئیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں میں اعلان کر دو کہ آؤ چلو کھانا کھائیں. اسی ہنڈیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک ڈال دیا اور 4 یا 5 آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ 50-60 آدمیوں نے کھا لیا. یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی. یہ سارے معجزے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اس کی طرف کتاب بھی نازل کی، اسے معجزات بھی دیے، ویسے ہی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور انہیں معجزات بھی دیے ہیں اور ان کی طرف کتاب بھی نازل کی ہے. کس مقصد کے لیے؟ ان اخرج قوم کا، اس لیے کہ نکال اپنی قوم کو. یہاں پھر وہ فرق آپ نوٹ کیجئے. قوم کا، یہاں قوم کا لفظ ہے کہ موسیٰ کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کو نکالو تاریکیوں سے روشنی کی طرف. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ لتخرج الناس، قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کو کے لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو نکالو تاریکی سے روشنی کی طرف. کفر اور شرک سے نکال کے توحید کی طرف لاؤ انہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو شرک اور کفر سے نکال کے توحید کی طرف لے آؤ. من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ. ذکر کون سا فعل ہے؟ ذکر امر ہے، ذکر امر ہے، حکم ہے اس میں. ذکر اور یاد دلا، نصیحت کر ہم ان کو، اپنی قوم کے لوگوں کو. کس چیز کی نصیحت کر یا یاد دلا؟ بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے، اللہ کے ایام کے حوالے سے اپنی قوم کو نصیحت کر، اپنی قوم کو یاد دلا کہ اللہ یوں بھی کر سکتا ہے. اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ایام سے مراد ہے 2 طرح کے ایام ہیں. وہ ایام جن ایام میں اللہ نے کسی قوم کو سزا دی، اور وہ ایام جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت نازل فرمائی کسی قوم پر. یہ دونوں ہی چیزیں انسان کی ہدایت کا یا انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ بچے کو کسی غلط راستے سے ہٹا کے سیدھے راستے پہ لانا چاہیں، 2 ہی طریقے ہیں اس کے. یا تو اسے کہیں کہ بیٹا آپ نماز پڑھو، میں تمہیں ریال دوں گا، روزانہ سبق پڑھا کرو قرآن مجید کا، تمہیں یہ چیز دی جائے گی. اب بچہ تو ذہن سے، اس کا ذہن بالکل صاف ہے، ذہن خالی ہے اس کا، اس میں تو یہ تما اور لالچ ہے کہ ہاں ریال ملے. اسے سبق سے کوئی غرض نہیں ہے، قرآن کی اہمیت کا اسے پتہ نہیں ہے، نماز کی اہمیت کا اسے پتہ نہیں ہے. اسے تو یہ پتہ ہے کہ مجھے ریال ملنا ہے یا مجھے بابا مٹھائی لا کے دے گا. اسے ترغیب کہتے ہیں. ایک ذریعہ تو ترغیب کا ہے کہ بھائی نیکی کا کام کرو گے تو یہ میرے انعامات ہیں، جنت میں بھیجوں گا، وہاں دودھ ہے، شہد ہے، نہریں ہیں اور سایہ ہے، پھل ہے، بھورے ہیں، یہ چیزیں ہیں ساری ترغیب والی. دوسرا راستہ ہے مار کا، خوف کا. آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار میں بچے کو پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے غلط راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں، نہیں ہٹ رہا، بات نہیں آ رہا. پھر دوسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ اسے خوف سے اور ڈر سے اور مار سے پٹائی کر کے سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں یا لائیں گے، اور یہی اس کو ترغیب کہتے ہیں. ترغیب کا معنی ڈرانا، ترغیب کا معنی کسی چیز کا لالچ دینا، کسی چیز کی رغبت دلانا.
اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دونوں طریقے استعمال فرمائے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ آگ کا عذاب ہے، اس میں ڈال دوں گا. سود کھاؤ گے، یہ آگ کا عذاب ہے، اس میں ڈال دوں گا. مت کھاؤ. یہ ایام اللہ سے مراد یہ ہے، ایام اللہ سے، کہ دونوں طرح کے ایام، وہ ایام بھی جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے نجات دلا دی، فرعون سے بچا لیا. وہ ایام جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا اس قوم پہ، وہ ایام جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ہلاک کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، قوموں پہ عذاب آئے. فرمایا کہ ان ایام کے حوالے سے قوموں کو ڈراؤ، اپنی قوم کو ڈراؤ. اور وہ ایام جو ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ بھی آئے. جنگ بدر آئی، جنگ حنین آئی، فتح مکہ آیا. یہ سارے ایام اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ایام آئے. اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی، اور مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعامات کیے، کافروں کو سزا دی. فرمایا کہ یہ اللہ کے ایام ہیں، ان کے حوالے سے اپنی قوم کو ڈراؤ. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں، کس میں؟ ایام اللہ میں لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر اس آدمی کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں دیکھتے تو سبھی ہیں، اللہ کی نشانیاں جو ہیں دیکھتے تو سبھی ہیں، لیکن ان نشانیوں سے سبق کوئی کوئی حاصل کرتا ہے، جن میں خاص صفت ہوتی ہے صبر کی اور شکر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ مومن جو ہے اس کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر اور بلائی بلائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے اجر اور ثواب لیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی تکلیف اور مصیبت نازل کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر اور ثواب لیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا منافق کیا، مشرک کیا، کافر جو ہے اس کا معاملہ اس اونٹ جیسا ہے جس کو مالک نے باندھ دیا تو اسے یہ پتہ نہیں مالک نے باندھا کیوں، اور اگر مالک نے چھوڑ دیا تو اسے یہ پتہ نہیں مالک نے چھوڑا کیوں. حیوان ہے، جانور ہے، جاہل ہے، بیوقوف ہے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. کافر اور مشرک کے بارے میں فرمایا کہ وہ جانور کی طرح ہے، اونٹ کی طرح ہے، وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. اور جو مومن ہے وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا، ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، زندگی یہ کیسے گزارنی ہے، میں بیمار کیوں ہوا، میں صحت مند کیوں ہوا، مجھے اللہ نے اولاد دی ہے تو کیوں دی، نہیں دی تو کیوں نہیں دی، رزق اللہ نے دیا تو کیوں دیا، اور اگر اللہ نے محروم کر دیا تو کیوں کیا. وہ سوچتا ہے. یہی سوچ اور نہ سوچ کا فرق جو ہے یہ کافر اور مومن میں. کافر جو ہے وہ ہر بات کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یہ قانون ہے، محنت کریں گے، جتنی بھی محنت کریں گے اتنی دنیا ملے گی، لہذا دن رات محنت کرتے رہو، فیکٹریوں میں کام کرو، پیسہ آئے گا. فلاں دوائی کھا لیں گے تو صحت ملے گی، فلاں علاج کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو اس کا یہ سدباب کرنا چاہیے. مومن جو ہے وہ ہر چیز کے معاملے میں اللہ کے حوالے سے سوچتا ہے کہ اگر کوئی آسمانی آفت آئی ہے تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. انفرادی طور پہ کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے پھر بھی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. آگے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ واسطے اپنی قوم کے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو
اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر کی اس نے اس جب انجا کون سا فعل ہے انجا ماضی ہے انجا کا معنی اس نے نجات دی نجا کا معنی جی اب وہ کامیاب ہوا نجات وہ کامیاب ہوا اس نے نجات پائی اور انجا کا معنی جی نجات کا معنی خود نجات حاصل کرنا انجا دوسرے کو نجات دلانا انجا کا معنی دوسرے کو نجات دلانا نجا کا معنی خود نجات حاصل کرنا نازلہ اور انزلہ باب بدل جاتا ہے اس سے اس لیے اس میں اس کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے نازلہ کا معنی وہ خود نازل ہوا انزلہ اس نے کسی دوسرے کو نازل کیا خراجہ کا معنی وہ خود نکلا اخراجہ نکالا گیا نہیں اس نے کسی دوسرے کو نکالا اخراجہ اس نے کسی دوسرے کو نکالا اور خراجہ کا معنی وہ خود نکلا انجا اس نے نجات دلائی تم کو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کی تو اسی نعمت تھی اذ انجاکم جب اس نے تم کو نجات دلائی من آل فرعون سے یسومونکم یسومون کون سا پہلا یسومون مضارع ہے جب مذکر غائب کا صیغہ ہے یسومون کا معنی وہ پہنچاتے تھے یسومون وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب بدترین عذاب برا عذاب وہ عذاب کیا تھا وَيُذَبِّحُونَ ذبح کرتے تھے وہ ابناءکم تمہارے ابناء کو تمہارے بیٹوں کو ابناء کا واحد کیا ہے ابن ابناء تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے یستحیون مضارع کا فعل ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے یستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے بیٹوں کو ذبح کر دینا ویسے ہی قتل کرنا اور ذبح کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا جائے ذبح کر دیا جائے لیکن ایک مسلسل تحریک بنا کے ذبح کرنا ان میں کوئی میرا مد مقابل نہ پیدا ہو جائے دیکھیے کہ بالکل یہ ایک یعنی ملک کی بات ہے لیکن پورے عالم اسلام اور پوری دنیا میں دیکھیے پورے یعنی دنیا میں کافروں کی یہی کوشش ہے کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہو جائے جو کفر کا مقابلہ کر سکے یا مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں لا کھڑا کرے اور اگر کوئی مسلمان ایسا نظر آتا ہے جس میں اتنا ایمان یا اتنی جرت اور ہمت ہوتی ہے تو فوراً اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں جب دیکھا کہ فیصل جو ہے اس میں کتنا ایمان اور کتنی جرت ہے اسے مروا دیا اور دیکھا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ پورے عالم اسلام کا ایک نمائندہ بن کے ہم کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس میں اتنی ایمان اور جرت ہے تو اس کو مروا دیا مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ کسی طرح بھی اسلام نہ غالب آنے پائے اور جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ میرے مد مقابل کوئی آنے والا ہے یا نجومیوں نے بتایا کہ کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے
تو اس نے بھی یہی اہتمام کیا کہ پوری قوم کے لڑکوں کو اس سرے سے قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ کی تدبیر جو ہے وہ اپنی ہوتی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مد مقابل لانا تھا اللہ تعالیٰ اس کو لیا ہے، خود اس کے اپنے گھر میں پرورش کرا کے اس کو. اللہ فرماتے ہیں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم، اور اس عذاب میں، فرعون کے اس حکم میں، بلاء ایک بہت بڑی بلا تھی، آزمائش تھی، مصیبت تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ تَعَزَّنَا رَبُّكُمْ، وَإِذْ، اور جب، تَعَزَّنَا کون سا فعل ہے تعزنا؟ جی کون سا فعل ہے اسماعیل صاحب؟ ماضی ہے یہ. تعزنا، اس تعزنا جب اعلان کیا، ربکم تمہارے رب نے، لئن شکرتم، لئن اگر شکرتم تم نے شکر کیا، شکرتم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. شکرتم اگر تم نے شکر کیا، لأزیدنکم میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اور بھی اس میں اضافہ کروں گا. یعنی انہی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ، ایام اللہ کے حوالے سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو انعام کیا تھا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا لأزیدن، ازید کون سا فعل ہے؟ مضارع واحد متکلم کا. اور ازیدن نون ثقیلہ جب آ جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے مفہوم میں تاکید اور یقین کے معنی پائے جاتے ہیں. لازیدن پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ میں ضرور اضافہ کروں گا. جو آدمی میرا شکر کرے گا میں اس کی نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اس میں یقین ہے. لازیدن. دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یقین کا یا تاکید کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اوذبن، میں اس کو ضرور عذاب دوں گا جو میری ناشکری کرے گا. اوذبن نہیں فرمایا کہ میں اس کو ضرور عذاب دوں گا، بلکہ ڈرا دیا. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا احتمال رکھا کہ اگر چاہوں گا تو اسے معاف بھی کر دوں گا، اور چاہوں گا تو اس کو سزا دوں گا، لیکن میری سزا بڑی سخت. اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے انسان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی کہ معاذ مجھے تم سے بڑی محبت اور بڑا پیار ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت اور بڑا پیار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور پیار کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر میں تمہیں ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں، کیونکہ تجھ سے پیار ہے مجھے، لہذا تمہارے بڑے فائدے کی بات تمہیں بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد بھی یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دیکھیے پیار کا اور محبت کا حق ادا ہو رہا ہے. ہم اپنے بیٹے سے پیار اور محبت کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ بیٹے سے پیار اور محبت ہے، شادی ہے جی، خوب باجے بجانے،
خوب اسراف کرنا ہے، خوب خرچ کرنا ہے، خواہ ادھار لے کے کرنا پڑے۔ پیار اور محبت کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس سے تمہیں پیار ہے، جس سے محبت ہے، اس سے پیار کیسے کرو۔ اس سے پیار اور محبت کا حق یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرو۔ اگر بیٹے سے، بیٹی سے، بھائی سے، باپ سے، ماں سے، بیوی سے محبت ہے، محبت یہ نہیں ہے کہ کپڑوں کے ڈھیر لے کے دے دو، زیورات کا ڈھیر لے کے دے دو، بیٹے کے نام کا بینک بیلنس بنا دو، یا بیٹے کے نام کی جاگیر چھوڑ جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدہ میں انہیں خلافت راشدہ میں ان کا زمانہ گنا جاتا ہے اور خلیفہ راشد کہا جاتا ہے انہیں۔ جب فوت ہونے لگے تو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بچوں کے نام کچھ وصیت کر جائیے، کچھ ان کے نام جاگیریں لگا جائیے، آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ بڑا فکر ہوتا ہے ہر انسان کو، اور اس کا قرآن دین میں اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو میری اولاد متقی اور پرہیزگار ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، تو پھر اللہ انہیں ضائع نہیں کرے۔ اگر میری اولاد اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اللہ کی فرما بردار ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نیک ہوگی، تو پھر اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، مجھے ان کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے تو ایسی اولاد کو میں کچھ دینا نہیں۔ اگر اللہ کے نافرمان ہوں گے تو ایسی اولاد کے نام میں کچھ لکھنا نہیں چاہتا، اور اگر اللہ کے فرما بردار، اللہ کی اطاعت گزار ہوں گے تو پھر اللہ انہیں ضائع نہیں کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر لمحے، اور اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے رشتہ داروں سے محبت کا اور ان سے اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے، ان کی دولت یا ان کے مال یا یہ دنیا میں رہنے والی چیزیں ہیں، ان میں اضافہ کر بھی دیں گے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ جب چاہے گا چھین لے گا۔ دنیا کی دولت جو ہے اللہ جس حال میں چاہے گا اسی میں ہی رہے گی آپ کی اولاد یا انسان خود بھی۔ نیکیاں وہ ہیں جو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے، وہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا، یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا اور مجھے صبر کرنے والا بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں سے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انہوں نے دعا مانگی اپنے رب سے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں اور جو میرے ماں باپ پہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں، میں ان کا حق ادا کر سکوں، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مجھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا شکر کرے گا میں اس کی نعمتوں میں یقیناً اضافہ کروں گا، اور جو میری ناشکری کرے گا میرا عذاب اس کے لیے سخت ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، انتم ومن فی الارض جمیعا، یعنی تم سارے لوگ جو میرے ساتھ ہو یا میرے سامنے ہو وہ ناشکری کرے، ومن فی الارض جمیعا، یا دنیا کی سارے انسان اور جن اور جو کچھ بھی ہے وہ ناشکری کرے اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، کوئی بھی نماز نہ پڑھے، کوئی بھی روزہ نہ رکھے، کوئی بھی حج نہ کرے، کوئی بھی صدقہ خیرات نہ دے، فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور یہی ہے اللہ الصمد۔ اللہ کی صمدیت جو ہے وہ یہی ہے صفت اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے۔
ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ کی تعریف کریں، ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کا شکر کریں، ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کی نماز پڑھیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ کے حکم سے روزہ رکھیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات دیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے والدین سے نیکی کریں، ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے، عزیز و اقارب کے اور دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی نیکی نہیں کرے گا تو اللہ کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، صبح سے لے کر رات تک جاگتا ہے، کبھی اس نے کسی پہ احسان جتایا کہ بھائی میں صبح سے لے کر رات تک جاگتا ہوں اور محنت کرتا ہوں تجارت کے لیے؟ طالب علم ہے، سارا سال محنت کرتا رہتا ہے، کبھی اس طالب علم نے کہا ہو کہ بھائی میں نے سارا سال محنت کی ہے، میں نے سارا سال مشقت کی ہے، پڑھائی کی ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کبھی آپ نے کسی پہ احسان جتایا ہو؟ دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ کسی پہ احسان نہیں جتائے گا، خدا کہ وہ اللہ پہ کوئی احسان جتلائے یا اللہ کا سنوارے۔ جو نیکی کرتا ہے، اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، وہ خود اپنا بھلا کرتا ہے۔ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، کسی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا، تو اس میں خود اس کا اپنا بھلا ہے، کسی دوسرے کا بھلا نہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے جی صدقہ دیا فلاں کو اور اس کو 100 آدمیوں کو بتائیں میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے فلاں کو صدقہ دیا ہے، میں نے فلاں کو نوکری لے کے دی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ بھلا کیا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ بھلا نہیں کیا، بھلا تم نے اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ اگر اس کا بھلا بتاؤ گے تو بھلا ختم ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ بھلا یہی ہے کہ جو بھلا اپنے ساتھ کیا اس کا اعلان نہ کرے۔ کبھی تجارت کر کے، کبھی زمین میں ہل چلا کے، کبھی فصل اگا کے، کسان نے دوسرے کو نہیں جتایا یا نہیں بتایا میں نے اتنی محنت کی، اتنے ہل چلایا یا اتنا پانی دیا، اتنی راتیں جاگتا رہا اس کے لیے۔ اسی طرح جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں سنبھالتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو غنی ہوں ساری دنیا سے۔ فرمایا کہ یہ اعلان کر دو میری طرف سے موسیٰ علیہ السلام کہ اگر تم سارے کے سارے اللہ کا قرآن نہ مانو، اللہ کی ہدایت نہ مانو، اللہ کی وحی سے انکار کر دو، رسولوں کا انکار کر دو، معجزات کا انکار کر دو، فرمایا کہ من فی الارض جمیعا، جتنی کی جتنی مخلوق ہے دنیا میں ساری کی ساری انکار کر دے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کی ذات غنی بھی ہے اور پھر بھی وہ تعریف کے لائق۔ تم تعریف نہ کرو اللہ کی، پھر بھی وہ تعریف کے لائق ہے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ اس کا محتاج نہیں کہ اس کی تعریف کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔